بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب میرے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور بات ہم نے آج کرنی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ آ گیا صدف کمل, اور ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ کرا ہے. یہ ایک انٹرویو ہے جس میں شہروز سبزواری بڑے مشہور اداکار ہیں, بہروز سبزواری صاحب کے بیٹے ہیں, اور ان کی اہلیہ صدف کمل, ان کا انٹرویو ہے. اب صدف کمل نے وہاں پر کچھ باتیں کی جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی, جس میں پورے ملک میں کنٹروورسی بن گئی اور دو گروپس بن گئے, اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیں صدف کمل کے خلاف بھی. کہ صدف کمل نے یہ کہا کہ جی بطور بیوی میرا ایک کام ہے, مجھے پتہ ہے کہ شہروز کے جوتے کہاں ہیں, کپڑے کہاں ہیں, میں ان کے جوتے بھی رکھتی ہوں, کپڑوں کا بھی خیال کرتی ہوں. تو یہ کہنا شروع کر دیا گیا یہ تو کسی ملازمہ کا کام ہوتا ہے. صدف کمل نے کہا یہ ساری عورتوں پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب وہ شخصیت ہیں جو ایسے موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں, آرٹ, کلچر, ثقافت اس کو سمجھتے بھی ہیں, دانشور ہیں, لکھاری ہیں, اور انہوں نے ٹی وی پر اس پر کھل کر بات بھی کی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کہ یہ ہمارے ہاں یہ بحث کیوں بن جاتی ہے جب خواتین خود کہتی ہیں کہ جو ان کے اپوزٹ جو کہہ رہی ہیں, جو وہ عورت مارچ والی بات شروع ہو جاتی ہے اور سارا کچھ, کہ عورتوں کو حقوق حاصل ہونے چاہیے اپنی بات کہنے کی. اب صدف کمل نے جو بھی اس کی سوچ تھی, اور آپ جو بھی کیا ڈونٹ یوز, آئی ڈونٹ ریکویسٹ یو, یہ والا جملہ مت استعمال کیجئے کہ جو بھی کیا سوچ تھی. دیٹ از دا جینوئن اپروچ. ٹھیک ہے, آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے اسامہ, میں وہاں سے آتا ہوں جہاں یہ برانڈز نہیں آئی تھیں, جہاں یہ شو آف کا کلچر ہمارے ہاں ڈیولپ نہیں ہوا تھا. تو ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کی اس طرح حفاظت کیا کرتی تھی جیسے وہ ان کا پلاٹھی کا بچہ ہے. ان کو جوتوں کا بھی پتہ ہوتا تھا, ان کو موزوں کا بھی پتہ ہوتا تھا, ان کو کپڑوں کا بھی پتہ ہوتا تھا, اور ان کو ان کے باقی ضروریات کا بھی پتہ ہوتا تھا. یہ ایسا ہی ہے. سنیے, ابھی میں پہلے عورت کو ڈیفائن کیجئے گا. آپ بیٹی ہے آپ کی؟ جی ماشاء اللہ. تو آپ ذرا غور سے اپنی بیٹی کو دیکھیے گا, اس میں تمام تر عادتیں آپ کی ماں جیسی ہیں. اس کو پتہ ہے یہ شرٹ آپ کی ہے, یہ جوتا آپ کا ہے, وہ آپ چچا کو نہیں پہننے دے گی, یا چچا پہنے گا تو بتائے گی یہ میرے پاپا کا ہے. ہاں, یہ فطرت عورت کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ she behaves like an elderly person against the man who belongs to her. اب کیا بیٹی کا یہ یاد رکھنا کہ یہ میرے باپ کا جوتا ہے اس کو ملازمہ قرار دے دیتا ہے؟ بیوی کا یہ یاد رکھنا کہ یہ میرے شوہر کی شرٹ ہے, یا میں وہ جا کے تمہیں ضرورت ہے وہ تو لا کر دے گی, اس سے وہ ملازمہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو اسامہ بتاؤں, آج کی میری بیوی کو نہ دیکھیے. میں جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے 10 روپے روز کے ملتے تھے. I was a student. تو وہ میرے لیے چونیاں جمع کیا کرتی تھی ایک رومال میں, اور وہ 3 چونیاں دیتی تھی, ایک مجھے یونیورسٹی جانے کے لیے, ایک آنے کے لیے, اور ایک ریزرو میں. ٹھیک ہے, یہ وہ اس طرح عورت بناتی ہے. وہ جو ایک سلینگ ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, اس طرح عورت مرد کو بنانا شروع کرتی ہے. یہ جوتے سنبھالنا کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا میرا اس کے ساتھ, نہ میں نے چاہا. ہر شوہر جو اپنی بیوی لے کے آتا ہے چاؤ کے ساتھ, اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ملکہ کی طرح رکھے, پرووائڈڈ کہ اس کو وقت اور قسمت افورڈ کرے کہ وہ بادشاہ بن جائے. ایک زمانہ تھا میں نے اس کے ساتھ جھاڑو دیے, میں نے اس کے ساتھ فرش صاف کیے, میں نے اس کی دالیں چنی, میں نے اس کے ساتھ برتن دھوئے. پھر ایک وقت آیا جب میں سب سے بڑی میری بلیک میلنگ گھر میں یہ ہے کہ میں کچن میں داخل ہو رہا ہوں. اس کے باوجود میں آج بھی کئی دفعہ, کیونکہ میں صبح لیٹ سوتا ہوں, تو 20 دفعہ, ایک مہینے میں 20 دفعہ میں اپنا ناشتہ خود بنا لیتا ہوں. بلکہ میں نوک کر کے پوچھتا بھی ہوں کسی نے ناشتہ کرنا ہے. تو اس سے یہ نعوذ باللہ کوئی کانٹریکچول ریلیشن شپ نہیں ہوتا, یا یہ کام کرنے سے آپ کا عورت اور مرد ہونا ڈیفائن نہیں ہوتا. یہ تو وی ڈو اٹ آؤٹ آف لو, بجائے اس کے کہ وی لیٹ دا لو پریویل اور اس کو ڈیفائن کرنے دے ریلیشن.
ہم اس کو ایک کانٹریکچول کیپیسٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, ایک تو ہمارا سب سے بڑا اسامہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 35-36 یہ جو بھیڑیا غلیظ عورتوں کا گروہ ہے نا, ان کے کہی ہوئی باتوں کو اچھال کے میڈیا پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے. وائی ان کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے. یو میک them unimportant now. They are nobodies. They will never be given to run my society at all. میں کل کی بات ہے, میں مزے کی بات ہے, 3 بجے میں نے بہروز سبزواری کو فون کیا when I came to know about it. اور میں نے اس کو مبارکباد دی. میں نے کہا میری طرف سے صدف کمل کو بہت پیار دینا اور مبارک دینا کہ she had such a wonderful thing. اور شام کو 6 بجے مجھے بیپر دینا پڑا. تو بیپر میں خاتون یار وہ اس طرح بول رہی ہے جیسے صدف کمل has committed a crime. خبردار خبردار, who the hell are you? کون ہو تم؟ You are not given to run this society at all. وہی جو خواتین کے حقوق کے علم یہ وہی ہیں وہی اس لڑکی یہ اندر سے بد شکل عورتیں, یہ وہی ہیں. یہ گروپ ہے نعوذ باللہ جو جس نے سپاری لی ہوئی ہے اس معاشرے کو برباد کرنے کی. They are nobodies. یہ میرے ہاں کی عورت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. او بھائی میری بیوی میرے موزے نکالے گی, سنبھالے گی, جب ضرورت پڑے گی میں بھی نکالوں گا. یہ اس طرح چلتی. یہ ہے محبت کے کانٹریکٹس. کانٹریکٹ میں محبت نہیں ہوتی, محبت میں کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ہم لکھتے نہیں ہیں, وہ آٹومیسی آ جاتی ہے اس میں. محبت ڈیفائن اے ریلیشن وچ از بیسڈ آن آٹومیسی. اس میں کہنا کرنا ڈیفائن کرنا نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے وہ جو جس ظاہر ہے کہ انسان ہے, کوئی بھی کہہ رہا ہے, اس کا کانٹیکسٹ دیکھ کر اس جملے کو نکالیں گے. او بھائی وہ اپنے بھی شوہر کے جوتے پالش کری. she has chosen to do it. Who you are. تم لوگ کون ہو, تم نہ کرو. یہ طلاقیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ ایسی پڑھائیاں کروانے کے بعد. میرے ہاں کی لڑکی بڑی اچھی ہے, میرے ہاں کی عورت میرا پرائیڈ ہے, اسامہ تیرا پرائیڈ ہے. یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکلی ہیں, یہ کون سے بل ہیں, اور پتہ نہیں یہ ریاست کس دن اس کو خیال آئے گا کہ اب ان کے بھونکتے ہوئے منہ بند کر دینے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. That was a non-issue جس کو ایشو بنایا گیا بیکاز یہ زندہ رہنے کے لیے, اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے, ان فنڈز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو سما ان کو آ رہے ہیں, یہ اپنے سماج کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں. اور یہ کھلواڑ بکواس کی حد تک رہے گا. اس کو ہم مر جائیں گے, کسی طرح امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ کہنا کہ جی اس نے یہ کہہ دیا کہ حالانکہ شہروز کا میں دیکھ رہا تھا, اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے کہا کہ یہ انفرادیت ہے عورت کی, کہ عورت کے کام مرد نہیں کر سکتا. بعض لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس بیچاری صدف نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جی مرد کو شاید اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, شاید آؤٹ آف لو اس نے کہا کہ وہ اگر وہ جو اس کے پاس رائٹ ہے جو مرضی کہے, اپنے بانڈنگ میں جو ریلیشن ہے اس کا, اس میں وہ کیا کر رہی ہے. She has every right to do it. Nobody should dare talk against her. ایک بیوی اگر اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے لیے کوئی بھی کام کر رہی ہے, she has the right to do it. Me and you are nobody to talk against. اچھا یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کی جس طرح کی لبرٹی وغیرہ مانگ رہی ہیں, کوئی عورت کسی کا گھر بھی خراب کرنے کی طرف چلی جائے؟ پہلی بات تو یہ اسامہ, ایک بات یاد رکھیے, جس نے گناہ کرنا نا جس عورت نے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کرنوں سے نہ روک پائی, اب تک نہ روک سکے گی. یہ میرے ہاں کی عورت کو خصوصاً اور دنیا بھر کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی ٹو سے نو دی ہوئی ہے, جو میں بار بار چیختا ہوں کہ مردوں میں نہیں ہے. تو یاد رکھیے, عورت اور مرد جو ہے اس کا رشتہ انجن اور بوگی کا ہے. انجن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بوگی, جدھر لے جائے گا انجن. یہاں انجن مذکر ہے لیکن ہے مونس. انجن ہے عورت, اور وہ پٹڑی پر چل رہی ہے تو بوگی پٹڑی پر چل رہی ہے, اور وہ پٹری سے اتر گئی ہے تو بوگی از ناٹ گوئنگ ٹو فالو, الٹ جائے گی. اور الٹ کے کہاں جائے گاڈ نوز. یہ بڑا ڈیلیکیٹ ریلیشن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے
ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. جس کو یہ فرسودہ کہتے تھے نا, یہ فرسودگی آ جائیے. انہوں نے انگریزی کو سمجھا انگریزی بولنے کے بعد کہ ہم ماڈرنائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں. وہ ماڈرنائز تو وہ ملک ہوتے ہیں جو کچھ ایجاد کرتے ہیں. تم نے تو بے حیائی اور بے غیرتی کے علاوہ ایجاد ہی کچھ نہیں کیا. تو یو آر ناٹ ماڈرن, یو آر پیراسائٹس لیونگ آن ادرس. وہ ایجادات کرتے ہیں, ہم انجوائے کرتے ہیں. اچھا, وہ آپ بھی ہمارے سارے ڈسکشن سے پہلے ایک واقعہ جو حقیقت اور جو ظاہرہ آپ کو پتہ بھی چلا اس پر آپ بڑے دکھی تھے, تو وہ کیا ہے؟ کس طرح کے کچھ ایسی ہی خیال کی عورتیں جو کہتی ہیں ہم تو عورتوں کا بڑا خیال میں عرض کرتا ہوں صدف کمل کو اللہ تعالیٰ عزت اور آبرو دے اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہے. اسامہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک فون آیا, بڑے نامور گھرانے سے تعلق ہے اس خاتون کا, اور وہ اتنا ٹوٹی ہوئی تھی, اتنا بکھری ہوئی تھی, اس قدر رو رہی تھی, اور کیسے اس نے رونا اپنا بچایا ہوا تھا. اس کا ایک لوتا بیٹا ہے, 21 سال کا ہوگا وہ 14 اگست کو, 2 سال کا اس کا بچہ ہے. ایک یہ جو لاٹ ہے ان کو میں جانتا ہوں. ایک 35-36 سال کی ایک عورت ہے جو اس کو بھگا کر لے گئی ہوئی ہے ٹرکی اس وقت, اینڈ ہی از لیونگ دیئر ود ہر. اور وہ دونوں ماں باپ, بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ سے دعا کیجیے خلیل صاحب میرے شوہر کو کچھ ہو نہ جائے. دیئر, اور وہ 7-7 کروڑ کی 5-5 کروڑ کی گھڑیاں پہن رہی ہے. یہ ایک گروپ ہے, یاد رکھیے گا. میں بار بار کہتا ہوں, اور وہ بات سمجھ لیجئے, عورت کو مرد سے کبھی اتنا خطرہ نہیں رہا جتنا عورت کو 2 نمبر عورت سے خطرہ ہے. اور یہ وہ 2 نمبر عورت کی پروڈکشن کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ کہیں گے جی وہ جوان بچہ ہے, اپنی مرضی سے چلا گیا, اس کے ساتھ پیچھے اس کا بچہ ہے, بیوی ہے, اس کو چھوڑ کر. تو یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے پھر رستے میں مرضیوں پر ہی ہوتا ہے نا. یہ جتنے واقعات آ رہے ہیں وہ بھی تو اپنی مرضی کی ہے اس نے. تو مرضی پر کوئی قانون لاگو ہوتا ہے؟ اگر مرضی پر قانون نہیں لاگو ہوتا تو جو وہ کر رہے ہیں مرد, وہ جو بھیڑیا نما مرد ہیں جنہوں نے یہ کسی نے مرڈر کیا, کسی نے رستے میں ریپ کیا, تو وہ بھی تو مرضی کر رہے تھے نا. اس مرضی پر قانون لاگو ہوتا ہے اور تمہاری بے شرمی پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. ان کا محاسبہ کرنا ہوگا. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, باز آ جائیے. جو اینکر جو بھگوڑے اینکر ہیں نا, سیلری پر ایمان بیچنے والے لفافہ اینکرز, اب بے شرم و شرم کرو. یہ کل تم نے اپنی بیٹیاں چھوڑ کے مرنا ہے یہاں. یہ سماج جو ہے اس کو آرٹیفیشلی بدلنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا یہ آپ کے بچوں کو بھگتنا پڑے گا کل. آپ کے ہاں شادی کا رواج جو ہے, شادی کی سوچ جو میرے پڑھے لکھے لڑکوں میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ڈراسٹکلی کم ہو رہی ہے. وہ آپ, آخری سوال, آپ جیسے لوگ کم ہیں کہ جو اس طرح بات کر لیں, کیونکہ آپ کوئی جملہ کہتے ہیں, کوئی انٹرویو دیتے ہیں, اس کے بعد ہفتوں اخبارات میں وہی چیز چھپتی رہتی ہے. خلیل خبر نے یہ کہہ دیا, اچھا اس کے جواب فلاں آ گیا, آپ نے ایک مشہور ایکٹریس کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں نے اس کو کاسٹ کر لیا. یہ تو میں نے سال پہلے کہا تھا. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس بات سے مکر جاتا ہوں؟ آپ بھونکتے رہیں کتوں کی طرح. میرا یہ دکھ ہے کہ میں نے اس کو کاسٹ کیا. جب میرا وہ مسئلہ ہوا اسی اپنا, اور مجھے دکھ کیا, میں بہت عزت و احترام کرتا تھا اس کا, اسامہ. ہم بڑی عقیدت سے ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے. آپ سمجھیے کہ اس کا حق تھا, اگر اس کو کوئی مجھ سے شکایت تھی, وہ مجھے اگر فون کر کے کہہ دیتی خلیل صاحب یہ آپ نے کیا کیا, تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا. نارملی آئی ڈو ناٹ ایکسپلین ٹو پیپل, یو نو. وہ جب واقعہ ہوا ماروی سرمد والا, تو اس نے بڑا ہی گھٹیا اور گھنونا ٹویٹ کیا. مجھے تو میں واز شاکڈ. مجھے کئی اوروں نے بھی 2 نمبر عورتوں نے ٹویٹ کیا ایسے, لیکن میں نے ان کو خاطر میں نہیں لایا, بیکاز ان کے ساتھ چلو ان کا المیہ یہ ہوگا کہ ان کو میں کام نہیں کرتا تھا ان کے ساتھ. اور تمہارا تو میں احترام کرتا ہوں بہت. تم نے کون سی چیز دیکھی میرے اندر ایسی برائی؟ ہم سالوں سے جاننے والے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے, ہماری میسیجز پر بڑے احترام سے بات ہوتی تھی. آپ تو مجھے کہہ سکتی تھی خلیل صاحب یہ کیوں کیا آپ نے, گلہ کرنا ہے نا, پھر میں آپ کو سمجھا دوں. میرے دوستوں نے کیا, ندیم بیگ کا فون آیا تو میں نے سمجھایا اس کو,
ہمایوں سعید نے کہا خلیل صاحب, میں نے اس کو سمجھایا, اور دین دے گاٹ اٹ. اور ایک ٹائم آیا جب ان کو باقاعدہ سمجھ آ گئی کہ وہ جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا اور صحیح ٹائم پر ہوا. اچھا, آپ خوفزدہ تو نہیں ہے کہ آپ کلچر کو, آرٹ کو, آپ حساس بھی ہیں, لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں, اسی کو پھر آپ خیال جس طرح آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو اتارتے ہیں؟ تو یہ صدف کمل جیسی لڑکیاں ہیں, ان کا ماضی کلیدہ جا رہا ہے, خوفزدہ کا لفظ کیوں؟ سانگ خوفزدہ کا لفظ نہیں وہ کہ جی یہ ان پر دباؤ آئے گا تو یہ معاشرے بدل نہ جائیں, کیونکہ صدف ہر کوئی اتنی بہادر تھی. کمل کو اگر وہ اپنا رستہ بدل کر اس رستے پر آ گئی ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے, تو کیا بھٹکا کر واپس لے جانا چاہتے ہیں اس کو؟ شی از اے ونڈرفل وومن ٹوڈے. فورگیٹ, ہر آدمی کا پاسٹ ہے. میں جو بیٹھا بڑی باتیں کر رہا ہوں, میں بھی ایک گنہگار آدمی ہوں. میں نے کوئی ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اگر کوئی شخص رستہ بدل کے ٹھیک رستے پر آ جاتا ہے تو اسے سلام پیش کیجیے. تو یہی لوگ کیوں اس کا پرانا کر کے اس کو نیچا؟ ارے یہ لوگ نہیں ہیں بھائی, یہ آپ کی مہربانی ہے, یہ بیالوجیکلی ڈیفائن کرنا پڑے گا, یہ کوئی ڈفرینٹ اسپیشیز ہے. ہاں خلیل الرحمان قمر صاحب, سر بہت شکریہ آپ کے وقت. ڈارون زندہ ہوتا تو بتاتا ہمیں یہ کون لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت آپ کمنٹس میں آپ کی رائے کا مجھے انتظار ہے, کون کتنا متفق ہے خلیل الرحمان قمر صاحب سے, دیکھتے ہیں کمنٹس. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.